السلام علیکم ناظرین، حکیم لقمان کے چھوٹے بچوں کو سمجھنے کے دلچسپ ٹوٹکے۔ جو بچہ پتھر اور مٹی زیادہ کھاتا ہے وہ بڑا ہو کر جو بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو چوسے تو سمجھ جائیں۔ جو بچہ بچپن میں گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا ہے وہ بڑا ہو کر جو بچہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے کو چوسے تو وہ بڑا ہو کر غصہ کنٹرول کرنے کے لیے گہری سانس لیں یا اپنے جسمانی اعضاء کو ڈھیلا چھوڑ دیں یا پھر الٹی گنتی گننا شروع کر دیں۔ تھرماس میں چائے ڈالنے کے بعد اگر اسے صاف نہ کیا جائے تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے۔ اس بدبو کو دور کرنے کے لیے تھرماس کو سرکے سے دھویا جائے۔ اگر کسی انسان کے جسم پر تیزاب گر جائے تو جسم کے اس حصے پر فوراً دودھ ڈالا جائے جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو جائے، ڈالتے رہیں۔ ایسا کرنے سے متاثرہ جگہ پر زخم تو دور کی بات نشان بھی نہیں رہیں گے۔ اگر آپ سونے سے پہلے کچھ پڑھیں تو آپ کو صبح یہ جلد یاد ہوگا۔ اگر آپ مہندی کا رنگ تیز لانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی املی تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں۔ اس املی کے پانی کو باریک کپڑے سے چھان کر مہندی میں گھول لیں اور 10 منٹ بعد لگائیں، رنگ گہرا آئے گا۔ باورچی خانہ کو مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جھاڑ پونچھ کے بعد نمک اور کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر گرم پانی سے دھوئیں۔ اس طرح گھی وغیرہ سے جمی ہوئی چکنائی بھی صاف ہو جائے گی اور مکھیاں بھی نہیں آئیں گی۔ خربوزے کے بیج چھیل کر پانی میں پیس لیں اور چہرے پر لیپ کریں، چہرہ شاداب ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جیسے ٹھنڈا پانی دل کی 4 رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی اصلی رگ کو بھی بند کر دیتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ سرد جوانی میں ہارٹ اٹیک ٹھنڈے مشروبات سبب بنتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جویں اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ شہد کو سرکے میں گھولیں اور اس کی کلیاں کریں، دانت اور مسوڑھے مضبوط ہو جائیں گے۔ بچوں کے لیے گھر میں بنائے جانے والی چپس کے آلو کاٹنے کے بعد اگر ان کو تھوڑی سی پھٹکری ملے پانی میں ڈال کر دھو لیا جائے تو پھر چپس سفید رہیں گے، آلو کالے نہیں ہوں گے۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر کوئی مراد پوری نہیں ہوتی تو سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، ہر مراد پوری ہوگی۔ اگر اپنے عام توے کو نان اسٹک توے میں بدلنا ہے تو آلو یا پیاز کے ایک ٹکڑے کو پہلے ہلکے گرم تیل میں بھگوئیں، پھر اس میں نمک اور سرسوں کا تیل لگا کر توے پر اچھی طرح سے رگڑیں، آپ کا نان اسٹک توا تیار ہو جائے گا۔ کپڑے دھونے سے پہلے ان کے بٹن زپ وغیرہ لگا دیں تاکہ وہ آپس میں نہ الجھیں۔ کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانے کے لیے انہیں الٹا کر کے دھوئیں اور سکھائیں۔ پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا لیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ گہرے رنگ کے کپڑے جو بہت دفعہ دھلے ہوں ان میں چمک کے لیے بھی یہ عمل موزوں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چیونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں چیونٹیاں اور کاکروچ غائب ہو جائیں گے۔ فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بو ختم کرنا ہو تو اس میں 1 لیموں کاٹ کر رکھ دیں یا پھر 1 عدد بھجا ہوا کوئلہ رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملنے سے زیور صاف ہو جائے گا۔ سر درد کا بہترین علاج یہ ہے کہ 1 لیموں لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہیں۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دھبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ موسم گرما میں اکثر آلو میٹھے آتے ہیں اور سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا آلو کاٹ کر ان میں خوب نمک، لہسن اور سرکہ لگا کر رکھ دیں، 1 گھنٹے بعد سالن پکائیں، آلو مزیدار ہو جائیں گے۔ پلاسٹک کے برتنوں کی پیلاہٹ دور کرنے
के लिए बर्तनों में मीठा सोडा लगाकर प्लास्टिक की थैली में 1 घंटे के लिए बंद करके रख दें। फिर नींबू और सिरके से धो लें। नाखूनों को टूटने से बचाने के लिए मेहंदी के पत्ते लेकर पीस लें और जरा से मक्खन में मिलाकर रात को नाखूनों पर लगा लें। नाखून टूटकर नहीं गिरेंगे और भुरभुरापन दूर हो जाएगा। ऊन के कपड़े महफूज रखने के लिए नीम के फूल सुखाकर कपड़ों की तह में रख दें। कपड़ों में कीड़ा नहीं लगेगा। आलू की चिप्स फ्राई करते वक्त अगर कढ़ाई में थोड़ी सी फटकरी डाल दी जाए तो चिप्स खस्ता और करारी हो जाएगी। हाथों से लहसुन, प्याज और मिर्चों की बू दूर करना हो तो फौरन हाथों पर टूथपेस्ट मल लें। मसालों की तेज महक दूर हो जाएगी। अगर नरम रोटी पकाना मकसूद हो तो आटे को लस्सी से गूंदें। इससे खमीर उठेगा और रोटी बेहद नरम पकेगी। ये रोटी मजेदार होगी और देर तक नरम रहेगी। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो उस पर टाल्कम पाउडर डाल दें। चाय का रंग कपड़ों पर नहीं आएगा। अरवी या भिंडी काटने से पहले हाथों पर सरसों का तेल लगाने से हाथों में खारिश नहीं होती। स्विच बोर्ड को साफ करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर को किसी भी रुई या कपड़े पर लगाकर साफ करेंगे तो वो चमक उठेगा। बच्चों को अगर नेपी रैश हो जाए तो खुश्क मकई का आटा लगा दें तो फौरन ठीक हो जाएगा। सब्ज मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले धोकर उनकी ऊपर वाली डंडी उतार दें। इस तरह करने से मिर्च काफी वक्त तक ताजा रहेगी। शीशे के बर्तन में गर्म दूध या गर्म पानी डालने से पहले 1 चमचा रख दें। इस तरह शीशे का बर्तन नहीं टूटेगा। चाय अगर ज्यादा पक जाए तो बदमजा हो जाती है। ऐसी चाय को फेंकने की बजाय इससे शीशे के बर्तन साफ करें। 70,000 के करीब ख्यालात एक दिन में इंसानी दिमाग में आते हैं। झूठ कसरत से बोलने वाले दूसरों का झूठ पकड़ने के माहिर होते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक आंखें बंद करने से भूली हुई बातें याद करने में मदद मिलती है। आपका दिमाग आपके टच को पहचानता है, लिहाजा कभी भी खुद को गुदगुदी नहीं कर सकते। अगर आप अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे तो अपने आप को चींटी काटे। साइंसदानों का कहना है कि ऊंट के दूध से दही नहीं बना सकते जब तक उसमें बकरी, भेड़ या भैंस का दूध शामिल न किया जाए। जागते हुए कोई भी काम करते वक्त आपके दिमाग की एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी सोते वक्त, ख्वाब देखते वक्त होती है। बिच्छू 6 दिन तक अपना सांस रोक सकता है और खुराक के बगैर 1 साल तक गुजारा कर सकता है। दिमाग में मौजूद रगों की लंबाई तकरीबन 1 लाख मील है। संगमरमर के फर्श को साफ करने के लिए नींबू का पेस्ट बनाकर फर्श पर मलें। फर्श एकदम चमक उठेगा। अमरूद के पत्ते चबाने से बवासीर की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अंडे के छिलके पीसकर पौधों में डालने से पौधे बहुत जल्द बढ़ने लगते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस का फूलना किन जानलेवा बीमारियों की अलामत है। अक्सर लोग सीढ़ियां चढ़ने से एहतियात बरतते हैं और इसकी वजह वो ये करार देते हैं कि सीढ़ियां चढ़ने से उनका सांस बहुत फूल जाता है और दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। इस वजह से लोग खौफ के सबब सीढ़ियां चढ़ने से परहेज करते हैं। लेकिन माहिरीन के मुताबिक सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूलना एक आम अलामत है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलने की वजह माहिरीन का ये कहना है कि इंसान के जिस्म को हमवार सतह पर चलने की आदत होती है। इस वजह से जब जिस्म सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है जिसके सबब मसल्स में तनाव शुरू हो जाता है और इसके सबब दिल में खिंचाव होता है और धड़कन तेज होती है और इस वजह से जिस्म को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो कि सांस और जिसके सबब फेफड़े मजीद हवा जज्ब करने की कोशिश करते हैं जो कि सांस फूलने का बाइस बनता है। वैसे तो ये एक आम अमल है जो हर सेहतमंद इंसान के साथ होता है और जिस्म इसके मुताबिक खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है, मगर बाज औकात कुछ बीमारियां भी इंसान की सीढ़ियां चढ़ने के अमल को दुश्वार भी बना देती हैं। सांस फूलने का सबब ज्यादा सांस फूलना कुछ खतरनाक बीमारियों की अलामत भी हो सकती है जिनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। अगर किसी इंसान को दिल की कोई भी तकलीफ होगी तो ऐसे फर्द के लिए सीढ़ियां चढ़ना खतरनाक भी साबित हो सकता है। दिल की इन बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, खून की कमी, शरियानों का तंग हो जाना या वॉल का बंद हो जाना शामिल है। इन बीमारियों के सबब सीढ़ियां चढ़ना ऐसे अफराद के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। इस वजह से उन्हें एहतियात करनी चाहिए। खून में कोलेस्ट्रॉल की शरह में इजाफा खून को गाढ़ा करने का सबब बन जाता है जिसकी वजह से दिल दबाव का शिकार हो जाता है और सीढ़ियां चढ़ने की सूरत में जब दिल पर दबाव पड़ता है
اور وہ خون کو تیزی سے سپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے دل کے رک جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زیادہ سانس پھول رہا ہو اور دل کی کوئی تکلیف نہ ہو تو کولیسٹرول کو لازمی چیک کروا لینا چاہیے۔ دمہ کی بیماری براہ راست پھیپھڑوں کی بیماری ہے جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کی آکسیجن کو جذب کرنے کی استعداد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ایسے مریض اگر سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ان کے جسم میں آکسیجن کی مقدار مزید کم ہو جاتی ہے جو کہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ بچہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرے تو سمجھ جائیں اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ بچہ ہاتھوں کو گھمانا شروع کرے تو سمجھ جائیں وہ انجان لوگوں میں گھبرا رہا ہے۔ بچہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو زیادہ ہلا رہا ہو تو سمجھ جائیں وہ ماں کو تلاش کر رہا ہے۔ بچہ اپنے دائیں کان کو پکڑ کر رو رہا ہو تو سمجھ جائیں بچے کو پانی کی شدید پیاس لگ رہی ہے۔ بچہ روتے وقت منہ سے لعاب نکالے تو سمجھ جائیں ایسا بچہ بڑا ہو کر صحت مند اور طاقتور ہوگا۔ جو بچہ اپنی زبان کو باہر نکال کر ناک کو لگائے ایسا بچہ بڑا ہو کر شدید غصے والی طبیعت کا بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی آنکھیں دیر سے کھولتا ہے وہ بڑا ہو کر وفادار اور پر اخلاص بنتا ہے۔ جس بچے کے پیدا ہوتے ہی سر پر گھنے بال ہوتے ہیں اس کے دانت جلدی باہر آ جاتے ہیں۔ جو بچہ گرتا زیادہ ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے چالاک، ہوشیار اور سمجھدار بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی کم روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے بہادر اور نڈر بنتا ہے۔ بچہ اپنی دائیں آنکھ بند کر کے رو رہا ہو تو سمجھ جائیں اس کو قبض کی شدید شکایت ہے۔ بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو چوس رہا ہو تو سمجھ جائیں اس کا موڈ بہت اچھا ہے۔ جو بچہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے کو چوسے تو ایسا بچہ بڑا ہو کے ذہین بنتا ہے۔ جو بچہ مٹی اور پتھر زیادہ کھاتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے خاموش اور شرمیلا بنتا ہے۔ جو بچہ بچپن میں گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر ہنستا بہت زیادہ ہے۔ کھانسی ہو تو کھانسی کو برا مت کہو کیونکہ کھانسی ہونے سے انسان فالج جیسے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ جو کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا معدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ زیادہ مچھلی کا سوپ پینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے اور آپ کبھی اندھے نہیں ہوتے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے اور کالے ہو جاتے ہیں۔ اگر بانجھ عورت گڑ کو روٹی کے ساتھ کھائے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ فاختہ کے انڈے کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور عقل بڑھ جاتی ہے۔ چڑیا کا جھوٹا کھانے سے کبھی کینسر نہیں ہوتا۔ اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں تو وزن کم کرنے کے لیے کالے چنے استعمال کریں۔ کالے چنے وزن کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہیں۔ 3 چیزیں آپ کو زیادہ پریشان اور بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1 زیادہ باتیں کرنا، نمبر 2 زیادہ کھانا، نمبر 3 زیادہ سونا۔ ذہین لوگوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ کام کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج بہت گرم ہے، اتنا گرم کہ اگر آپ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اس سے 145 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں گے تب بھی آپ اس کی تپش سے مر جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور آپ پر اسے غصہ بہت زیادہ ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اللہ پاک ضرور مدد کریں گے۔ روٹی کے درمیان پانی پینے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ سوتے ہوئے خراٹے لیں اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اگر 2 گلاس آپس میں پھنس جائیں تو ان کو ہلکے گرم پانی میں ڈال کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، گلاس نکل جائیں گے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اگر آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگا کر سونے کے عادی ہیں تو آپ بچپن سے عدم توجہ اور خوف کا شکار رہے ہیں۔ اگر آپ کو معمولی باتوں پر غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں۔ گھر میں کوئل رکھنے سے خارش کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ میک اپ کو اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچ کو استعمال
استعمال کرنے کی بجائے کچے دودھ کو چہرے پر لگانے سے میک اپ بآسانی اتر جاتا ہے، چہرے کا رنگ گورا ہو جاتا ہے اور آپ کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ مور کا پر آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئی پینسل کی نوک تیکھی اور صاف ہو تو اسے دوبارہ تراشنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیا جائے۔ اس طرح یہ تراشنے کے دوران ضائع بھی کم ہوگی اور پھیلنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا اور آپ زیادہ عرصے تک اسے استعمال کر سکیں گے۔ سخت بالوں کو نرم اور ملائم کرنا ہو تو غسل کرنے سے پہلے ان پر روغن بادام یا روغن ناریل لگا دیا جائے۔ اس طریقے سے بال ملائم ہو جاتے ہیں اور ان کی جڑیں بھی بے حد مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہاتھوں کی رنگت سفید کرنے کے لیے ان پر تھوڑی سی چینی اور لیموں کا عرق ملا کر لگایا جائے۔ اس سے ہاتھ نرم اور سفید بھی ہو جائیں گے اور خوبصورت اور دلکش دکھائی دیں گے۔ فریج کی چمک کو برقرار رکھنے کے لیے المونیا کے چند قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر اس محلول سے فریج کو صاف کر لیا جائے اور بعد میں کسی نرم کپڑے سے اسے خشک کر لیا جائے تو فریج کی چمک برقرار رہے گی۔ چوہوں کے خاتمے کے لیے لاہوری نمک کو پانی میں ڈال کر ابالیں اور گھر کی ہر موری اور نالی میں ہر 15 دن کے بعد ڈالیں۔ گھر کے ہر کونے میں جہاں اندھیرا زیادہ ہو وہاں تھوڑی سی پھٹکری اور تھوڑا پیپر منٹ ملا کر ڈال دیں، تمام چوہوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب کوئی چیز گم ہو جائے تو دیوار پر شہادت کی انگلی سے دیوار کو ہاتھ لگائے بغیر اشارے سے یا موسیٰ یا کلیم لکھیں۔ جب چیز مل جائے تو اسی جگہ پر اشارے سے مٹا دیں۔ بعض لوگ ٹماٹر کے چھلکے کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں، ویسے بھی چھلکا ہضم نہیں ہوتا نہ ہی سالن میں گھلتا ہے۔ ٹماٹر کا چھلکا اتارنے کا ایک آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ ٹماٹر کو کانٹے یا چھری کی نوک چبو کر پکڑ لیں اور آگ پر رکھیں، چھلکا تڑک کر پھٹ جائے گا۔ اب آسانی سے سارا چھلکا اتار دیں اور ٹماٹر سالن میں ڈال دیں۔ بعض اوقات گوشت ایسا آ جاتا ہے جو گھلنے میں نہیں آتا۔ خربوزے کے چھلکے پھینکنے کی بجائے ان کو سکھا کر رکھ لیں اور گوشت میں ڈال دیں تو وہ گھل جائے گا۔ بانس کا فرنیچر اور ٹوکریاں بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ اگر وہ میلی ہو جائیں تو ان کو صاف کرنے کے لیے نمک ملے پانی میں اچھی طرح دھو لیں تو وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر چھری کو گرم پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کی سلائس کاٹی جائیں تو آسانی سے کٹ جاتی ہیں۔ سردیوں میں لوگ کمروں کے اندر کوئلے جلاتے ہیں۔ اگر ان جلتے ہوئے کوئلوں پر سنترے کے خشک چھلکے ڈال دیے جائیں تو سارا کمرہ خوشبودار ہو جائے گا۔ لیموں کے خشک چھلکے ڈالنے سے لیموں کی خوشبو پھیل جائے گی۔ فرائی پین ذرا سا بھی گیلا رہ گیا ہو تو جب آپ گھی ڈال کر کوئی چیز تلنے لگتے ہیں تو گھی چڑچڑ کرتا ہے یا اچھلتا ہے۔ اگر اس اچھلتے گھی میں چٹکی بھر آٹا چھڑک دیا جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جہاں تازہ پودینہ پڑا ہو وہاں مکھیاں نہیں آتی، لہٰذا کچن میں پودینہ کھلا رکھا رہنے دیں۔ اس کی جڑیں پانی کے برتن میں ڈبو دیں تو کئی روز تازہ دم رہتا ہے۔ جب آپ کو کوئی کہے کہ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اس کی حد ہے، آپ کی نہیں۔ بوتل یا ڈبے والے جوس ترک کر دیں، یہ بہت نقصان دہ ہیں۔ اس کی جگہ گھر میں تازہ پھلوں کی جوس بنا کر پئیں۔ سر میں جوئیں ہیں تو چنبیلی کا تیل لگائیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنی ہو تو زیادہ سے زیادہ گاجریں کھائیں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ کھانا بھی صحیح ہضم نہیں ہوتا اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ 5 پستے کھانے سے کینسر کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر جسم کے اعضاء جیسے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی سونے لگے تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ صابن کے ریپرز کو پھینکیں نہیں بلکہ اپنی جوتوں کے ریک میں رکھیں اور گھر کو جوتوں اور موزوں کی بدبو سے محفوظ رکھیں۔ خواتین کے لیے چند احکام و آداب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت 5 وقتہ نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی حیا اور عفت کی حفاظت کرے اور جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اسی پردے میں عورت کی عزت ہے، یہی عورت کی حیا کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو عورت پردہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، جن میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے اس سے بڑھ کر نعمت اور خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
ارشاد فرمایا کہ عورت سراپائی پردہ ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے، یعنی شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات پر ابھارے کہ وہ اس عورت کو دیکھ کر بد نظری اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو عورت کا پردے میں رہنا اتنا پسند ہے کہ عورت جتنا پردے میں رہتی ہے اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو نامحرم مردوں سے چھپاتی ہے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت تو پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے، اور عورت اللہ کی تعالیٰ کی سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی کونے اور پوشیدہ جگہ میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت کے لیے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کمرے میں نماز پڑھے، اور کمرے میں بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کسی کونے اور پوشیدہ جگہ میں نماز ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد جیسا لباس پہنتی ہیں۔ خواتین کے لیے راستے کے درمیان میں چلنے کی اجازت نہیں، بلکہ احادیث کی روح سے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ راستے کے دائیں یا بائیں کسی ایک جانب ہو کر چلیں۔ اس طرح کسی ایک طرف چلنے کے متعدد فوائد ہیں کہ اس سے راستے کے درمیان والا حصہ مردوں کے لیے خاص ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ آمنا سامنا بھی نہیں ہوتا۔ شعب الایمان میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے لیے راستے کے درمیان میں چلنے کا حق نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر کھڑے تھے کہ راستے میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ پیچھے ہٹو، تمہیں راستے کے درمیان میں چلنے کا حق نہیں، بلکہ تم پر لازم ہے کہ راستے کے ایک طرف ہو کر چلو۔ چنانچہ اس ارشاد کے نتیجے میں عورت راستے کے ایک طرف اس قدر دیوار سے لگ کر چلتی کہ دیوار میں اس کے کپڑے وغیرہ اٹک جاتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مردوں اور عورتوں کا باہمی اختلاط اور رش کا ہونا ممنوع ہے، اس لیے عورتوں کو راستے میں اس طرح چلنا چاہیے کہ ان کا مردوں کے ساتھ اختلاط نہ آئے۔ ایک باحیا مسلمان خاتون کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ راہ چلتے ہوئے خاموش رہے تاکہ ان کی باتوں کی وجہ سے مرد ان کی طرف متوجہ نہ ہوں اور یہ مردوں کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے۔ آج کل نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مسلمان خواتین راہ چلتے ہوئے باتیں کیے جاتی ہے، گپ شپ لگاتی ہیں۔ یقیناً ان بے حیائی کی حرکتوں کی وجہ سے متعدد فتنے وجود میں آئے ہیں۔ کیا ان مسلمان خواتین سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ باتیں گھر جا کر لیا کریں؟ ان تمام احادیث مبارکہ اور تفصیلات سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک عورت کے لیے پردہ کرنا کس قدر پسندیدہ اور اہم ہے۔ اس لیے تقاضا یہ ہے کہ جب عورت کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلے تو اس کو چاہیے کہ ایک تو مکمل پردے کے ساتھ باہر نکلے، دوسرا یہ کہ باہر نکلتے وقت ایسا برقع نہ پہنے جس سے اس کا پردہ نہ ہوتا ہو، حیا کی حفاظت نہ ہوتی ہو، اور جو مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرے، کیونکہ جس طرح بے پردہ ہو کر نکلنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اسی طرح فیشنی اور چست برقع پہن کر باہر نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ افسوس کہ آج کل بہت سی خواتین زیب و زینت والے فیشنی اور چست برقعے پہنتی ہیں جن سے پردے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے جو کہ ایک مسلمان عورت کی شان نہیں ہو سکتی۔ ان تمام آداب و احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں خواتین اپنی حیا اور عزت کی حفاظت بھی کر سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ شکریہ۔